کیا ہو گیا ہے ہیر تمہیں؟ تم ایسی تو نہ تھی۔ پہلے تم ہر اس شخص کو سبق سکھاتی تھی جو کسی لڑکی کے ساتھ غلط کرتا تھا۔ ارم والے واقعے میں کیسے تم نے جنید کو سبق سکھایا تھا، پوری یونیورسٹی میں اس کی ویڈیو وائرل کر کے۔ اب جب تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے تو تم خاموش ہو کیوں ہیر؟ کیونکہ میں محبت کرنے لگی تھی اس سے سدرا کی باتوں پر ہیر ایک دم چیخ پڑی۔ محبت میں بدلہ نہیں لیا جاتا سدرا، نہ کوئی بددعا دی جاتی ہے۔ شاید میرے نصیب میں ایسی دوگلی محبت لکھی تھی، شاید یہ میری سزا ہی تھی جو میں نے اسے اپنی آنی کو دھوکہ دیا، ان کے علم میں لائے بغیر نکاح جیسا بڑا کام سر انجام دیا۔ سدرا کے پاس ہیر کے اندیشے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں خود کو بھی ہیر کے ساتھ ہونے والے دھوکے کا قصوروار مانتی تھی۔ کاش وہ ہیر کو روک لیتی تو شاید آج ہیر کی قسمت کچھ اور ہوتی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا ماما، آپ وہاں نہیں جائیں گی۔ میں تم سے پوچھنے نہیں آئی ہوں، بتانے آئی ہوں کہ میں جا رہی ہوں۔ سنا تم نے؟ ہما بیگم نے جب بہزاد کو رخسانہ بیگم کے ساتھ ہوئے حادثے کے ساتھ یہ بتایا کہ وہ وہاں جا رہی ہیں۔ یہ بات سن کر بہزاد آگ بگولا ہو گیا تھا۔ آپ اس گھر میں جا رہی ہیں جس گھر سے آپ کی بیٹی کا جنازہ نکلا تھا، اس عورت کی عیادت کو جا رہی ہیں جنہوں نے دھوکے سے آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنایا۔ بہزاد اگر آج غصے میں تھا تو ہما بیگم نے بھی آج ارادہ کر لیا تھا کہ اس قصے کو ختم کرنا ہے۔ ہاں جا رہی ہوں کیونکہ میری بیٹی کی موت ایسے ہی لکھی تھی، ہما بیگم نے غصے میں کہا تھا۔ ماما، آپ اتنی آسانی سے بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اور بھول گئی آپ حاج بھائی کا دھوکہ؟ آپ بھول گئی کہ کیسے میری آپی خوشیوں کو ترستی تھی؟ بھول گئی آپ ماما سب تمہاری بہن نے خود ایسے انسان کا انتخاب کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک بٹا ہوا انسان ہے۔ ہما بیگم کی بات پر بہزاد ایک دم شاکڈ ہوا تھا۔ مجھے اندازہ تھا جس دن تمہیں یہ بات پتہ چلے گی کچھ ایسا ہی ری ایکشن ہوگا تمہارا۔ وحاج نے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا ناصرہ کو، بلکہ اس نے اس کی مدد مانگی تھی کہ وہ اس سے شادی سے انکار کر دے، کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور نکاح بھی کر چکا ہے۔ مگر تمہاری بہن نے صرف اپنا سوچا اور تمہاری پھوپھو کا ساتھ دیا۔ اگر وہ وحاج کی محبت کو ترستے ترستے اس دنیا سے چلی گئی تو اس نے اپنے ساتھ خود کیا۔ ایک بات اور بہزاد، مت بھولو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم نے ہمیں پیدا نہیں کیا، لہٰذا ذرا تمیز سے بات کرنا مجھ سے۔ آج تک تمہاری ہر غلط بات پر غصے میں خاموشی سے برداشت کرتی آئی کیونکہ تمہیں حالات نے بڑا کر دیا۔ لبنہ کی دفعہ بھی میں نے تم نے اپنی مرضی چلائی اور خمیازہ ہمارے پوتے کو بھگتنا پڑا۔ تمہارے پاپا جب جاتے جاتے اپنی بہن کو معاف کر گئے تو تم کون ہوتے ہو مجھے وہاں جانے سے روکنے والے؟ اب تک میں اس لیے رخسانہ سے واسطہ ختم کیے بیٹھی تھی کیونکہ انتظار تھا مجھے ایک نہ ایک دن تم اپنا دل صاف کر لو گے، مگر لگتا ہے تمہارا کچھ زیادہ ہی نشہ چڑھ گیا ہے اپنی دولت کا، اس لیے اپنے بڑے چھوٹے کی تمیز بھول گئے ہو۔ یہ بول کر ہما بیگم رکی نہیں تھی۔ ہما بیگم کی باتیں سن کر بہزاد خاموش ہو چکا تھا۔ میں جا رہی ہوں اور خبردار اپنا کوئی بھی گارڈ میرے ساتھ یا میرے پیچھے بھیجا۔ ہما بیگم کے کمرے سے جاتے ہی واش روم میں غصے شان سے باہر نکلی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو بہزاد کا موڈ تھا اس کی جگہ اب غصے نے لے لی تھی۔ وہ اس نے غصے میں ڈریسنگ کو زور سے لات ماری جس سے شان سے ایک دم ڈر گئی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر فریش کیسے ہو۔ بہزاد جو غصے میں تھا اس کی نظر جب ڈری سہمی کھڑی شانزے پر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ اسے غصہ کرتا دیکھ چکی ہے۔ بہزاد شانزے کی طرف بڑھنے لگا اور شانزے اسے کس کے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بند کر لی۔ بہزاد شانزے کے چہرے پر خوف کے اثرات واضح طور پر دیکھ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شانزے کی بد مٹھیوں کو دھیرے سے کھولا اور اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ آپس میں پیوست کر کے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا، تم کیوں ڈر گئی ہو؟ تم پر تھوڑی غصہ اتار رہا ہوں، نہ اتار سکوں گا آئندہ کبھی، بہزاد نے شانزے کی گہری نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ بہزاد کے لہجے کی نرماہٹ محسوس کر کے شانزے نے اپنی بند مٹھیاں دھیرے سے کھول کر بہزاد کو کمر سے تھاما اور اس کے سینے پر سر رکھ کے کہنے لگی، کبھی مجھ پر غصہ آیا تب بھی نہیں، تب کروں گا، مگر غصے کی سیکنڈ فارم یوز کروں گا۔ سیکنڈ فارم مطلب؟ شانزے نے ایک دم سر اٹھا کے پوچھا تھا۔ ہاں سیکنڈ فارم، جس دن مجھے تم پہ غصہ آئے گا نا، اس رات تم میری بے شمار شدتیں، پیار، جنون سب برداشت کرنا۔ تمہیں کرنا ہوگا، تمہارے جسم سے لے کر تمہاری روح تک کو میرا غصہ برداشت کرنا ہوگا۔
میرے جنون میرے پیار شدت پیار کی صورت میں۔ بہزاد کے کہنے پر شان سے شرما کر گردن جھکا گئی۔ اس کے چہرے کی لالی بہزاد کو بہت اچھی لگی۔ شان سے فریش ہونے لگی تو بہزاد ایک بار پھر ہما بیگم کے بارے میں سوچنے لگا۔ زیان کے نمبر پر اس کے لندن کے دوست کی کال آئی تھی جو اس نے اس کی اور اپنی ایک ساتھ کی پکس مانگ رہا تھا۔ لان میں بیٹھا زیان اپنی گیلری میں سے اپنے دوست کی پکس ڈھونڈ رہا تھا جب اس کے سامنے ہیٹ کی اور اس کی پک آ گئی تھی۔ پل بھر کے لیے زیان کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ اسے تو یاد ہی نہیں تھا کہ اس کے موبائل میں ہیٹ کی پک ہے۔ زیان نے آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کیا کہ پکس ہیر اور اس کی ایک ساتھ بہت ساری پکس تھی۔ ایک پک ایسی تھی جس میں زیان تو سیلفی لیتے ہوئے سامنے دیکھ رہا تھا مگر ہیر مسکراتے ہوئے زیان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں زیان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ آگے کرنے پر ہیر اور اس کی نکاح کی پکس آئیں۔ ایک دم زیان شاکڈ ہوا۔ اس کے دل نے کہا بے شک اسے سبق سکھانے کے لیے ہی صحیح مگر تو نے اسے آفیشلی اپنا بنا چکا ہے زیان، اور اب بھی وہ تیرے نکاح میں ہے، تیری بیوی ہے، وہ تیری ہے۔ زیان کی آنکھیں روتے روتے مسکرا دی تھی۔ دماغ نے ایک دم غصے میں کہا نہ جانے کس خوش فہمی میں خوش ہو رہے ہو زیان، جو کچھ تم ہیٹ کے ساتھ کر چکے ہو اس کے بعد تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم ہیٹ کا سامنا کر سکو۔ زیان اور آگے تصویریں دیکھنے لگا، یہ جانے بغیر کہ کوئی اور بھی اس کے پیچھے کھڑا ہو کر ساری تصویریں دیکھ رہا تھا۔ ویسے یہ ماشا تو نہیں؟ اپنے پیچھے سے آتی سائم کی آواز پر زیان ایک دم اچھل کے کھڑا ہوا تھا۔ سائم جو بھی نماز پڑھ کر آیا تھا لان میں بیٹھے زیان کو دیکھا تو وہیں چلا آیا تھا مگر جب سائم اس کے قریب پہنچا تو زیان پکس دیکھنے میں مصروف تھا۔ سائم بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے موبائل میں دیکھنے لگا۔ اس کو کچھ تو شک ہوا زیان کے بدلے رویے پر مگر اس نے زیان سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ مگر آج جب اس نے زیان کی پکس کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھی، خاص کر نکاح نامہ پر سائن کرتے ہوئے، تو وہ چونکا تھا۔ آپ کب آئے سائم بھائی؟ میں تو کب سے آیا ہوا ہوں اور بہت کچھ دیکھ بھی چکا ہوں۔ اندازہ تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اور آج یہ پکس دیکھ کر یقین میں بدل گیا ہے، لہٰذا مجھ سے کچھ نہیں چھپانا زیان۔ سچ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو لندن میں زیان؟ سائم کے پوچھنے پر زیان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے مگر سائم نے اسے گلے نہیں لگایا۔ سائم بھائی، کسی سے بہت بھاری قیمت وصول کر لی ہے میں نے اس کی محبت کی۔ اندازہ نہیں تھا کہ یہ قیمت مجھے بھی چکانی پڑے گی، اپنی توہین کی صورت میں۔ پھر زیان نے ایک بات سائم کو بتائی اور روتے روتے سائم کے گلے لگ گیا تھا۔ سائم بھائی، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں ماشا سے نہیں ہیر سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ماشا میرے ساتھ اتنے سالوں سے تھی مگر کبھی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کا خیال ہی نہیں آیا، اور وہ بنا کچھ بولے خاموشی سے وہاں سے آ گئی۔ سائم بھائی، نہ مجھ سے لڑی نہ مجھ سے کوئی شکوہ کیا۔ سائم بھائی، وہ آج بھی میری محرم ہے، میرے نکاح میں ہے۔ میں اس سے کھیلنے کے چکر میں نے اس سے اصلی نکاح کر لیا تھا۔ ایک پل کے لیے ایک خیال میرے دل میں ماشا رابرٹ کے دل میں نہیں آیا کہ نکاح بھی نقلی ہونا چاہیے۔ میں اب اسے کہاں ڈھونڈوں بھائی؟ وہ پاکستان میں ہے مگر کہاں، کس جگہ، کس شہر، نہیں پتا۔ زیان ابھی تک سائم کے گلے لگے تھا۔ مسلسل روتے روتے وہ سائم سے بول رہا تھا۔ سائم کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے اسے تسلی دینے کے لیے کیونکہ وہ خود کسی کی سچی محبت کو بے مول کر چکا تھا۔ زیان سائم سے الگ ہوا تو دیکھا سائم کے چہرے پر بھی شرمندگی کے آثار تھے۔ جیسے زیان کی حالت دیکھ کر سائم کو شک ہوا تھا، کچھ ایسا ہی حال زیان کا بھی تھا سائم کی حالت دیکھ کر۔ تم سوچ رہے ہوگے زیان کہ میں تمہیں کوئی تسلی کیوں نہیں دے رہا، مگر زیان میں اس قابل نہیں کہ کسی کو محبت کے معنی سمجھا سکوں، کسی کو بتا سکوں کہ محبت کے نام پر کسی کے سچے جذبات کو سرعام نیلام کرنے پر اس کی روح تک ہمیشہ کے لیے نیلام ہو جاتی ہے۔ مطلب سائم بھائی، آپ بھی کسی کے ساتھ؟ سائم نے ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ صنم اور اپنی کہانی بھی اسے بتا دی تھی۔ زیان جو جاتے میرا ضمیر جگا گئی، زناکار تھا میں اس لیے مجھے وہ آئینہ دکھا دیا زیان، جس میں میرے چہرے کے ساتھ ساتھ میرا ضمیر بھی زخمی ہے۔ بس اپنے زخموں کے مرہم کے لیے، اپنے ضمیر کے سکون کے لیے روز اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے کیے کی سزا
مجھ سے جڑا کوئی رشتہ نہ بھگتے۔ سائم بھائی، اگر میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں تو کیا یہ مجھے مل جائے گی؟ ہاں زویان، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تو ہماری ایک توبہ پر بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، اگر توبہ سچے دل سے مانگی گئی ہو۔ یہ بول کر سائم وہاں سے جانے لگا جب پیچھے سے زویان نے کہا، سائم بھائی، آپ کو صنم سے محبت ہو گئی ہے نا؟ پتہ نہیں زویان، شاید میں اسے محبت نہیں عشق کرنے لگا ہوں، مگر اب کوئی فائدہ نہیں، وہ مر تو جائے گی مگر میرا ساتھ کبھی قبول نہیں کرے گی۔ ابھی آپ نے ہی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی جو بھی دل سے مانگو وہ دے دیتا ہے۔ اب بھی صنم کو نہیں مانگیں گے؟ مانگا ہے زویان، مگر میری یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا زویان کہ کسی کا دل توڑنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ کیوں ٹوٹے دل کی دعا اور بد دعا دونوں عرش تک جاتی ہیں؟ یہ ناممکن ہے خالہ، کچھ ممکن نہیں۔ شاہ جہان، تم کر سکتی ہو، مجھے پتہ ہے۔ میری موت کو آسان بنا دو شاہ جہان۔ یہ بولتے ہی رخسانہ بیگم کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ وہ جو وہاں سر جھکائے بیٹھا تھا اپنی ماں کی آسانی کی دعا مانگ رہے تھے، ایک دم اٹھ کر انہیں نیبلائز کرنے لگے تھے۔ نمرا بیگم ایک بار پھر رونے لگی۔ کچھ ایسا ہی حال نغمہ بیگم کا بھی تھا۔ اس سے پہلے شاہ جہان کچھ بولتی، ایک دم رخسانہ بیگم کے روم کا دروازہ کھلا اور زویان ہما بیگم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ماما، یہ نانو سے ملنے آئی ہیں۔ زویان کا نمرا کو ماما بولنا شاہ جہان کو چونکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے بہت غور سے زویان کو دیکھا تھا۔ شاہ جہان کو ایسے لگا جیسے وہ صنم کی پرچھائی ہو۔ اس کی آنکھیں ہو بہو صنم جیسی تھی۔ شاہ جہان نے فوراً اپنے رویے کا دیکھنے کا زاویہ بدلا تھا۔ مہاراج اور نمرا تیزی سے اٹھ کر ہما بیگم کا ہاتھ تھاما تھا۔ دونوں ہی ہما بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ سالوں بعد آج انہیں اپنی مامی جو ماں جیسی تھی کے گلے لگنا نصیب ہوا تھا۔ ہما بیگم نے آگے رخسانہ بیگم کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو ایک بار پھر رخسانہ بیگم نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہما بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے لیٹے ہوئے وجود کو گلے سے لگایا تو ایک بار کمرے میں موجود ہر شخص رو پڑا تھا۔ زویان بہت غور سے شاہ جہان بیگم کو اور ہما کو دیکھ رہا تھا۔ نغمہ بیگم کی وہ تصویر دیکھ چکا تھا رخسانہ بیگم کے ساتھ، اس لیے انہیں پہچانتا تھا۔ زویان 5 منٹ بعد ہی کمرے سے نکل گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے میری شاہ جہان میری موت کو آسان بنائے گی۔ گھر آ کے شاہ جہان مسلسل رخسانہ بیگم کی باتیں سوچ رہی تھی۔ ان کی حالت واقعی قابل رحم تھی، مگر جو انہوں نے اس سے کرنے کو بولا تھا وہ ناممکن تھا۔ ماما، کہاں گئی تھی آپ؟ صنم نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایک کام سے گئی تھی صنم، مگر تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے اس کی تیاری کو جانچتے ہوئے کہا تھا۔ ماما، شانزے کی طرف جا رہی ہوں، بی ایم سے بھی مل لوں گی۔ شاہ جہان نے کچھ سوچتے ہوئے صنم سے کہا، تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ بہزاد سے مجھے بھی کام ہے، آج چھٹی ہے تو وہ گھر پہ ہی ہوگا۔ چلے۔ اور دادو کی ہو گئی ہوئی ہیں اپنی بہن کے ہاں، وہیں رکیں گی ابھی۔ شاہ جہان کی بات پر صنم کو تھوڑا تعجب ہوا۔ یہ بات نہیں تھی کہ صنم کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی دادو کی بہن ہے، بس تعجب اس بات پہ تھا کہ اس بار ان کی ماں نے یہ بات کہتے ہوئے کوئی منہ نہیں بنایا تھا۔ کیا بات ہے عطرت، اتنی گمسم سی کیوں رہنے لگی ہو؟ ندا بیگم نے لان میں بیٹھی عطرت کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ڈوبتے سورج کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی۔ عطرت نے ندا بیگم کو دیکھ کر فوراً اپنے آنسو چھپائے تھے۔ میں جانتی ہوں عطرت، تم بالاج کو یاد کر کے افسردہ ہو۔ بیٹے، اس کے پروفیشن ہی ایسا ہے، جب کسی مشن پہ جاتا ہے تو کئی دن گھر نہیں آتا۔ تم پریشان مت ہو، بس اللہ سے اس کی سلامتی کی دعا مانگو۔ آ جاؤ میری بچی، اندر چلتے ہیں۔ یہ بول کر ندا بیگم نے اسے کندھے سے تھام کر خود سے لگایا تو چند آنسو عطرت کی آنکھوں سے پھسل گئے تھے۔ جب سے بالاج کیا تھا 2-3 دن تک تو عطرت نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے عطرت کو ہول اٹھنے لگے بالاج کی طرف سے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بے چینی سے بالاج کا انتظار ہونے لگا۔ نگاہیں اس کے دروازے پر جمی رہتی تھی۔ کئی بار کالز کرنے پر اس کا موبائل آف آتا تھا۔ عطرت ندا بیگم کے ساتھ اندر آئی تھی۔
ندا بیگم سے الگ ہو کر وہ تھوڑی سی چلی تھی کہ ایک دم چکر آیا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ صنم وہ جو 3 دن سے اپنا درد بلائے بیٹھی تھی، ضبط کیے بیٹھی تھی، شانزے کو سامنے دیکھتے ہی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شانزے خود سائم کی حقیقت جان کے شوق تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح وہ صنم کو دلاسا دے۔ صنم بس کرو، کتنا روگی؟ جو ہو گیا اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ میں محبت کرتی تھی اسے شانزے، تو جانتی ہے اتنا آسان نہیں ہوتا ان لوگوں سے نفرت کرنا، یہ ان لوگوں کو بھولنا جو دل میں بستے ہوں۔ تم پاگل ہو گئی ہو ملکہ، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ شاہجہان کی بات سن کر بہزاد ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو بہزاد، وہ بہت اذیت میں ہے، تو میں کیا کروں؟ اپنے عمل سے، اپنی حرکتوں سے ان کی موت اتنی مشکل ہو گئی ہے۔ بہزاد کی باتیں سن کر شاہجہان کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کافی افسردگی سے کہا تھا، یقین نہیں آتا میرے سامنے بیٹھا بہزاد راجپوت اتنا سنگ دل ہو گیا ہے۔ میں اس بہزاد کو نہیں جانتی، میں جس بہزاد کو جانتی تھی وہ تو ایک طوطے کے پر کٹنے پر زاروں قطار روتا تھا۔ وقت اور حالات انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتے ہیں۔ بہزاد کے 2 ٹوک جواب پر شاہجہان بیگم پھر بولی تھی، انہوں نے جو کیا بہزاد، اس کی سزا اللہ انہیں دے چکا ہے اور دے رہا ہے۔ ان کی موت اللہ نے بہت مشکل بنا دی ہے۔ 3 دن سے وہ بالکل زندہ لاش کی طرح بستر پر پڑی ہیں۔ اس صورت میں اگر اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم ان کی موت آسان کرنے کا ذریعہ بنے، تو تم ان کی قبر بھی باری کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ یہ صحیح ہے بھئی، ساری زندگی دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے رہو اور جب خود کو موت نظر آئے تو معافی معافی کا نعرہ لگانے لگ جاؤ۔ بہزاد نے غصے میں تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ غلط بات مت کرو بہزاد، انہیں اپنی غلطی کا احساس ناصر باجی کی موت سے بھی پہلے ہو گیا تھا۔ وہ تقریباً سبھی سے ہر دوسرے تیسرے دن معافی مانگتی تھی۔ ٹھیک ہے ملکہ، مجھے تو تم اتنے بڑے لیکچر دے رہی ہو، تو اظہر بھائی کو معاف کر سکتی ہو۔ بہزاد کی بات پر ملکہ نے بہت غور سے بہزاد کو دیکھا اور کہا، میرے معاف کرنے سے اگر ان کو سکون ملے گا یا نمرہ کو سکون ملے گا تو میں اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دوں گی بہزاد۔ معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب سیدھی شرافت سے تم چل رہے ہو میرے ساتھ بنا کوئی بکواس کیے، کوئی اپنا پرانا لاجک جھاڑے۔ شاہجہان بیگم نے کافی غصے میں بات کہی تھی، جسے سن کر بہزاد نے اچھا خاصا سڑا ہوا منہ بنایا تھا۔ میں شانزے کو بتا کے آتا ہوں کہ آج ہم معافی سیزن کھیلنے جا رہے ہیں۔ بہزاد طنز کے تیر چلانا بند کرو اور جلدی شانزے کو بتا کر آؤ۔ بس کر دے صنم، یہ سوچ وہ تیرے نصیب میں نہیں تھا، اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا۔ شانزے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اللہ اسے کبھی سکون نصیب نہیں کرے گا۔ صنم نے یہ بول کر بے دردی سے اپنے آنسو پہنچے تھے۔ اچانک بہزاد کی آواز کمرے کے باہر سے آنے لگی، شانزے، شانزے۔ بہزاد کی آواز پر صنم نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور شانزے کا ہاتھ تھام کے کہا، شانزے پی ایم کو کچھ نہیں بتانا پلیز۔ صنم اس کے آگے منتیں کرنے لگی تھی۔ صنم کیا ہو گیا ہے یار تجھے؟ اچھا کھڑی ہو جا، فریش ہو کے آ، میں انہیں دیکھوں۔ تو کچھ نہیں بتائے گی ایم پی ایم کو؟ صنم نے ایک بار پھر شانزے سے یقین دہانی چاہی تھی۔ ہاں نہیں بتاؤں گی۔ شانزے کے بولتے ہی صنم واش روم میں گھسی اور وہاں سے بہزاد کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آیا تھا۔ شانزے بہزاد کو دیکھتی ہی فوراً بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی اور اسی انداز میں بہزاد سے پوچھنے لگی، آپ آواز دے رہے تھے؟ ہاں وہ میں کہہ رہا تھا۔ یہ بولنے کے ساتھ بہزاد نے ایک دم شانزے کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ اچانک بہزاد کے اس عمل سے شانزے بوکھلا گئی تھی۔ بہزاد نے اسے اپنے بہت قریب کر کے اس کی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے کہا، مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ 1 منٹ۔ بہزاد نے بول کر غور سے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، تم روئی ہو؟ نہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں کیوں روں گی؟ شانزے مجھ سے جھوٹ بولنے کے لیے، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، سچ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ یہ صنم کہاں ہے؟ بہزاد کے پوچھنے پر شانزے نے پہلے واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، بہزاد ابھی کوئی سوال نہیں کریں، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی مگر پلیز ابھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر بہزاد نے اسے خود سے دور کیا اور کہا، ایک ضروری کام سے ملکہ کے ساتھ جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بھی لگ سکتی ہے، تب تک صنم کو یہی روکنا ملکہ نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ بہزاد نے آگے بڑھ کر شانزے کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈال کے چلا گیا۔ جی نعیم صاحب، وہ فائل شاید میرے پاس ہے، آپ 10 منٹ رکے، میں فائل دے کر آپ کو کال بیک کرتا ہوں۔ سائم کال کٹ کر کے الماری میں فائل ڈھونڈنے لگا۔ جب الماری میں موجود اس کی نظر
اپنی اور صنم کی کمپٹیشن کی تصویر پر پڑی تھی۔ اس کی فائل ڈھونڈتے ہاتھ ایک دم تھم گئے تھے۔ سائم نے وہ تصویر الماری میں چھپا کے رکھ دی تھی، وہاں جو رخسانہ بیگم کی وجہ سے، تاکہ ان کی نگاہوں میں تصویر نہ آئے۔ سائم نے وہ تصویر نکالی اور آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ بے خودی میں سائم کے ہاتھ تصویر میں موجود صنم کے مسکراتے چہرے پر چلنے لگے۔ سائم، جب ہماری شادی ہوگی نا، ہم اپنی کمپٹیشن والی تصویر انلارج کر کے دیوار پہ لگائیں گے۔ صنم کی بات پر سائم نے مسکرایا اور کہا، اچھا، اور ہم ایسا کیوں کریں گے؟ ارے کل کو ہمارے بچے ہوں گے تو انہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ ان کی ماں باپ کتنے ہونہار تھے۔ صنم نے مسکراتے ہوئے یہ بات کہہ کر سائم کے دونوں گال نوچے تھے۔ صنم، میرے گال، تم بالکل پاگل ہو صنم، سائم نے اپنے دونوں گال سے لاتے ہوئے کہا تھا۔ کہہ سکتے ہو مجھے پاگل، کیونکہ میں ہو گئی ہوں پاگل تم سے محبت کر کے۔ پرانی باتیں یاد کر کے سائم کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ مانا کہ تم ساتھ نہیں ہو، میرے دل کے پاس نہیں ہو، میں نے یہ مانا، پھر بھی آس لگی ہے دل میں، تم آؤ گی مجھ سے ملنے، چپکے کہہ دل میں، دیوانہ، پھر سے آئیں گی وہ راتیں، یہ میٹھی میٹھی سی باتیں کرتی تھی جو دیوانہ، آنکھوں میں تیرا ہی چہرہ، دھڑکن میں تیری ہی یادیں کرتی ہیں دیوانہ۔ خوشبو بیگم کو ایسا لگا انہوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا بولا شاہ جہان تم نے؟ پھر سے کہو۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ خوشبو۔ خالہ موت کے دہانے پہ کھڑی ہیں، ہر ایک سے ہاتھ جوڑ کے اپنی موت آسان کرنے کی بھیک مانگ رہی ہیں، تو میں کیا کروں اس میں؟ خوشبو بیگم نے یہ بات اتنی زور سے کہی کہ ان کے پاس چائے پیتے بیٹھے بہزاد کے ہاتھ بھی پل بھر کے لیے تھم گئے تھے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو خوشبو، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، مگر آخر کب تک ایسے رہو گی؟ کسی کی بیوی ہو تم، میں کسی کی بیوی نہیں ہوں، سنا تم نے شاہ جہان؟ ابھی اسی وقت تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تم سے کسی قسم کی بھی بدتمیزی کرنا نہیں چاہتی۔ خوشبو یہ بول کر اٹھ کر جانے لگی۔ جب شاہ جہان بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی جو بات کہی جو وہ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہیر کا تو سوچ۔ اس سے پہلے شاہ جہان آگے کی بات بولتی، خوشبو ایک بار پھر چیخ پڑی تھی، زبان سنبھالو اپنی شاہ جہان، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم دوست ہو۔ میری زبان سنبھالنے سے تم حقیقت بدل نہیں سکتی خوشبو۔ شاہ جہان نے بھی اس کے روبرو اسی کے انداز میں کہا تھا۔ اگر وحاش نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا تو تم بھی برابر کی گنہگار ہو۔ کس حق سے اپنے ضمیر سے مطمئن ہو تم نے ایک اولاد سے اس کے ماں باپ کی پہچان چھپائی، ایک لڑکی کو ساری زندگی ایک جھوٹے رشتے کی بنیاد پہ پالا ہے، اس سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی کہ تم اس کی ماں ہو اور وحاش اس کا باپ۔ تم جانتی نہیں ہو خوشبو، اپنے غصے میں تم ہیر کا کتنا بڑا نقصان کر چکی ہو۔ تم وحاش سے نفرت کرتی ہو، نہ کہ اس نے تمہیں انتظار کی سولی پر لٹکا کے تم سے اپنا تعلق جوڑ کے تمہیں دھوکہ دے کے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ تو خوشبو، جب ہیر کو پتہ چلے گا کہ اس کی آنی ہی اس کی سگی ماں ہے، اس کی سگی ماں نے ہی اس کی پہچان کو سوالیہ نشان بنا دیا، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ یہ برداشت کر پائے گی؟ تمہیں معاف کر پائے گی؟ اس میں اتنا حوصلہ ہوگا کہ وہ تم سے پہلے کی طرح پیار کرے؟ بچپن سے اس کے دماغ میں تم نے یہ بات بٹھا دی کہ وہ ایک یتیم اور مسکین ہے۔ جس دن سے یہ بات وحاش کو پتہ چلے گی نا خوشبو کہ تم اس سے اور اس کی اولاد کا وجود چھپایا ہے، تمہیں اندازہ نہیں وہ کیا کرے گا۔ ابھی تک تم نے اس کی صرف پیار بھرا یہ پھر گڑ گڑانے والا انداز دیکھا ہے، اس کا غصہ نہیں دیکھا خوشبو۔ بہزاد جو اس ساری بات میں خاموش تماشائی بنا ہوا بیٹھا تھا، اسے اندازہ ہو رہا تھا بات کی سنگینیت کا، اس لیے بول پڑا، آپ نے ہیر کے ساتھ واقعی غلط کیا خوشبو آپی، اس کی پہچان اس سے چھپائی۔ وحاش بھائی نے بے شک میری آپا سے شادی کی تھی، مگر انہوں نے بہت مجبوری میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ میری آپا ان کی بچپن کی دوست تھی، مگر انہوں نے بھی وحاش بھائی کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ اپنی یک طرفہ محبت کی خاطر پھپھو کا ساتھ دیا اور وحاش بھائی کی زندگی میں شامل ہو گئی، مگر کبھی بھی وہ آپ کی جگہ نہیں لے سکی۔ یہ تم آج تم دونوں کو ہو کیا ہے؟ یہاں اس دھوکے باز انسان کی وکالت کرنے آئے ہو۔ مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ تم دونوں سے مجھے مشورہ نہیں چاہیے، اب تم دونوں یہاں سے جا سکتے ہو، اس سے پہلے ہیر آ جائے، بہتر یہی ہوگا، چلے جاؤ تم دونوں یہاں سے۔ ویسے بھی ملکہ اور بہزاد، تم دونوں کا کام اب ختم ہو چکا ہے، واقعی میں اب تم لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، باقی کے معاملات میں خود دیکھ لوں گا اب۔ اچانک وحاش کی آواز سن کر بہزاد اور شاہ جہان ایک دم چونکے تھے، جبکہ خوشبو کے اچھے خاصے اور سان خطا ہو چکے تھے۔ ان تینوں میں سے کسی کو امید نہیں تھی وحاش یہاں آ جائے گا۔
वहाँ साहब को अंदाज़ा नहीं था कि आज उनके सामने कितना बड़ा सर छाएगा। वो तो अपने तौर पर अपनी माँ की खातिर खुशबू से बात करने आए थे। अंदाज़ा नहीं था कि आज उन्हें ऐसा राज पता चलेगा जिससे शायद वो कभी वाकिफ़ नहीं होते अगर यहाँ ना आते। आंखों में गुस्सा लिए अपनी मुट्ठियों को भींचे वो तीनों की तरफ बढ़े, मगर निगाहें उनकी खुशबू की तरफ थी। शायद तुम दोनों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा। वहाज के लहजे में कुछ ऐसा था कि शाहजहान बेगम और बेहजाद दोनों ही खामोशी से वहाँ से चले गए थे। इन दोनों के जाते ही वहाज साहब ने दरवाज़ा लॉक किया और खुशबू की तरफ बढ़ने लगे। खुशबू ने हिम्मत करके पूछा, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दरवाज़ा क्यों लॉक किया आपने? मगर वहाज साहब ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। खुशबू एक एक करके अपने कदम उठाने लगी, मगर ज़्यादा देर तक ये काम नहीं कर पाई और दीवार से लग गई थी। वहाज साहब खुशबू बेगम के बेहद नज़दीक थे। आज सालों बाद दोनों ऐसे हालत में मौजूद थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। अचानक वहाज साहब ने खुशबू बेगम के बाल में अपनी मुट्ठी में जकड़े और दांत पीस कर कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी औलाद को मुझसे छुपाने की? हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पहचान उसके माँ बाप का वजूद उससे छुपाने की? जवाब दो मुझे खुशबू। वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई मुझे इस्तेमाल करके धोखा देने की। खुशबू बेगम ने अपने बाल झटके से उनसे छुड़वाकर उनको धक्का देते हुए कहा था। वहाज साहब ने आगे बढ़कर खुशबू बेगम का मुंह नोचते हुए कहा, इस्तेमाल नहीं किया था, हक लिया था तुमसे अपना, वो भी अब तुम्हारी मर्जी के साथ। बीवी हो मेरी। खुशबू बेगम ने दोबारा अपने आप को वहाज साहब से आज़ाद करवाया और कहा, बीवी हूँ नहीं थी। किस रिश्ते का तकाजा करने आए हैं आप यहाँ? एक बार फिर खुशबू बेगम ने वहाज साहब को धक्का दिया था। औरत से खाली अपना हक लेने के लिए अपने से बीवी नहीं बनाया जाता, और भी बहुत सी तकाजे होते हैं इस रिश्ते के। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं मजबूर था। वहाज साहब की बात पर एकदम खुशबू बेगम का तंजिया कहका गूंजा था। उन्होंने वहाज साहब का गिरबान पकड़ कर कहा, मैं नहीं मानती एक मर्द मजबूर हो सकता है, खासकर जब वो हजारों लोगों के दरमियान किसी औरत को अपने निकाह में ले चुका हो, निकाह के नाम पर उससे अपना हक ले चुका हो। ये कहकर खुशबू बेगम ने वहाज साहब का गिरबान छोड़ा था। किस किताब में लिखा है कि मर्द मजबूर नहीं होता? एक बार फिर खुशबू बेगम को वहाज साहब अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। मर्द क्या इंसान नहीं होता? उसके साथ मसला नहीं होता। खाली तुम औरतों को ही फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है। माना कि मर्द को अल्लाह ने औरत का हाकिम बनाया है, मगर ये ही औरत ज़ात मर्द को मजबूर करती है। कभी माँ, कभी बेटी, कभी बीवी, कभी बहन बन गई। मैं कितना मजबूर था अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा। कान खोल के सुन लो, कल की तारीख में तुम मेरी बेटी को मेरे घर लेके आओगी। कैसे ले लाओगी, किस तरह लाओगी, ये तुम्हारा मसला है। आपसे किसने कहा वो आपकी बेटी है? क्या पता मैं किसी और के साथ। अभी खुशबू बेगम की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि वहाज साहब ने उसकी गर्दन दबोच डाली। मुझे तो तुम कुंवारी ही मिली थी, और इसका अंदाज़ा मुझे निकाह की रात हो गया था। वहाज साहब की मुंह से इतनी बेबाक बात सुनकर खुशबू बेगम का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वहाज साहब ने उसकी गर्दन छोड़ी और कहा, कल तक अगर तुम ना आई तो मुझसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना कि मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए कोई सही रास्ता अपनाऊंगा। वो अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आई थी। तुम्हारा रेप नहीं किया था मैंने। जो तुमने उससे मेरा तो छोड़ो, अपना रिश्ता छुपाया। मुझे भले मार देती, मगर खुद की पहचान तो ना छुपाती। कल का दिन है खुशबू तुम्हारे पास। कल की तारीख में मुझे मेरी बेटी वहाज मेंशन में चाहिए, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये बोलकर वहाज साहब गेट खोल कर चले गए। उनके जाते ही 5 मिनट बाद लाइबा और हीर ने घर में कदम रखा और वहाज साहब को घर से निकलता हुआ देख चुकी थी। मगर लाइबा ने शुक्र किया कि हीर की निगाहें सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नीचे थी। इतरत को जो खबर सुनने को मिली थी, इस खबर से उसकी उदासी ख़त्म नहीं हुई थी। उसे शिद्दत से बलाज की याद आ रही थी। निदा बेगम दादी बनने की खबर सुनकर वारी जा रही थी इतरत के, मगर वो देख सकती थी उसकी उदासी। निदा बेगम ने शाहजहान को भी यह खुशखबरी सुनानी चाहिए, मगर उनका नंबर बंद आ रहा था। निदा बेगम रात में इतरत के लिए सूप तैयार कर रही थी, क्योंकि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, बस उदास थी। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे, मगर एक अजीब सा सन्नाटा होता जा रहा था एयरफोर्स वाले घरों की तरफ। इतरत को अक्सर डर लगता था रात में। निदा बेगम किचन में सूप बनाने में मसरूफ़ थी। खाना इतरत दोपहर में बना चुकी थी, इसलिए कोई ख़ास काम नहीं था। उन्होंने दुआ को भी सर्वेंट क्वार्टर भेज दिया था। क्या बनाया जा रहा है मेरी स्वीट मामा? निदा बेगम बलाज की आवाज़ पर एकदम चौंकी थी। अपने सामने बलाज को देखकर एकदम उनसे लिपट गई और भीगी आवाज़ से कहने लगी, अरे मेरा बच्चा आ गया। निदा बेगम ने उसे ढेरों प्यार किया था। क्या बना रही थी आप? इतरत कहाँ है? दुआ भी नहीं दिख रही। अरे अरे, एकदम इतने सवाल, पहले कुछ खा तो लो।
نہ جانے مشن میں کیا کچھ کھایا ہوگا۔ نہیں ماما، ابھی فریش ہوں گا پھر کھاؤں گا۔ اچھا اوپر جا رہے ہو تو عطرت کے لیے سوپ بھی لے جاؤ۔ سوپ کیوں؟ کیا ہوا عطرت کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ ہاں ٹھیک ہے، بس آج صبح سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا، بس تمہیں یاد کر کے اداس تھی۔ اب ڈاکٹر نے بولا اس کا کافی دھیان رکھنے کو۔ یہ بات بولتے ہوئے ندا بیگم کے لب مسکرائے تھے۔ بلاج نے ناسمجھی کی حالت میں اپنی ماما کو دیکھا اور کہا، ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، پھر آپ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر نے اس کا دھیان رکھنے کو کہا ہے۔ ارے میرا بچہ اب تو پاپا بننے والا ہے، اس لیے عطرت کو کافی دھیان رکھنا ہے۔ ندا بیگم نے ایک بار پھر سے بلاج کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا مگر کیا کہا آپ نے ماما؟ بلاج پہلے تو بات نہیں سمجھا، مگر جب سمجھا تو شوق انداز میں دوبارہ ندا بیگم سے پوچھا تھا۔ ہاں میری جان، تم پاپا بننے والے ہو۔ بلاج کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گرنے لگے۔ اس نے ندا بیگم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اب آپ دیکھیں، ابھی 10 منٹ میں آپ کی بہو حشاش پشاش نیچے آئے گی، یہ سوپ بھی پیے گی۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں تم آ گئے ہو، تمہیں دیکھتے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی، جاؤ اس سے ملو۔ بلاج نے ندا بیگم کو ان کے کمرے میں چھوڑا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ بلاج بہت آہستہ سے اندر داخل ہوا تو عطرت سامنے ہی نظر آ گئی، راکنگ چیئر پہ سوتی ہوئی۔ بلاج کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ ہلکے سے اس تک پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عطرت کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ ڈھیلے سے جوڑے میں کچھ بال نکل کے اس کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے، گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ بلاج کو اندازہ ہوا وہ بہت گہری نیند سو رہی ہے۔ بلاج کی نظر اچانک اس کے سینے سے چپکے فریم کی طرف گئی، جو الٹا ہو کر اس کے سینے سے چپکا ہوا تھا۔ بلاج نے بہت احتیاط سے وہ فریم اس سے لگ کیا تو یہ دیکھ کر اس کے لب ایک بار پھر مسکرائے، کیونکہ وہ اس کی پک تھی، مگر اس سے زیادہ اسے عطرت پر دیکھ کے ٹوٹ کے پیار آیا تھا کہ وہ اس کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے سو رہی تھی۔ بلاج نے اٹھ کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور بہت آرام سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا تھا۔ عطرت کو بہت آرام سے بیڈ پہ لٹا کر پہلے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو ابھی بھی عطرت اسی پوزیشن میں لیٹی تھی، جس پوزیشن میں بلاج اسے بیڈ پہ لٹایا تھا۔ بلاج نے بال خشک کیے اور دھیرے سے عطرت کے بالکل پاس آیا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے عطرت کے پیٹ پہ رکھا اور جھک کے وہاں پہ اپنے لب رکھے۔ یہ عمل کرتے ہوئے بلاج کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملانے لگے تھے۔ اس نے بہت آرام سے عطرت کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھے اور جھک کر اس کے کھلے ہوئے لبوں پر اپنے لب میں دبایا تھا۔ بلاج کی اس حرکت بلاج کئی دنوں کی اپنی تشنگی عطرت کے لبوں سے مٹانے لگا۔ عطرت کو نیند میں اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ اس نے جیسے اپنی آنکھیں کھولی تو بلاج کا چہرہ اس نے دیکھا۔ بلاج کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ رونے لگی۔ بلاج نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، عطرت جانتی ہو نا میرے جاب میرا فرض، پھر بھی اپنی یہ حالت بنا لی ہے، تو آپ بھی تو جا کے غائب ہو گئے، ایک ٹیکسٹ نہیں کیا آپ نے اپنی خیریت کا۔ عطرت کے ہلکے سے شکوے پر بلاج نے دوبارہ اس کا چہرہ چوما اور کہا، ویسے غصے میں پوری باربی ڈال لگتی ہو۔ بلاج کے کہنے پر عطرت نے گھور کر اسے دیکھا اور شرما گئی۔ بلاج نے اس کی جھکی نظریں دیکھی اور کہا، مجھے نہیں پتا تھا عطرت میڈم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ بلاج کے کہنے پر عطرت اور زیادہ بلش کرنے لگی۔ جب بلاج نے دوبارہ اپنا ہاتھ عطرت کے پیٹ پہ رکھا اور کہا، شکریہ میری جان، مجھے دنیا کا سب سے حسین تحفہ دینے کے لیے۔ بلاج کے کہنے پر عطرت بلاج کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ بلاج نے بھی اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ دھیرے دھیرے ایک بار پھر وہ پیار کرنے لگا، کبھی اس کے لب چومتا، کبھی اس کے ماتھا، کبھی جھک کر اس کے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھتا، کبھی اسے پھر سے سینے میں چھپاتا۔ جب اچانک عطرت کو کچھ یاد آیا اور اس نے بلاج سے پوچھا، آپ نے کچھ کھایا؟ بلاج نے معصوم بچے کی طرح ہونٹ نکال کر نفی میں گردن ہلائی تو عطرت ہنسنے لگی۔ ہٹے میں کچھ لاؤں آپ کے کھانے کو؟ نہیں تم بیٹھو، میں لاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ بلاج نے کہہ کر دوبارہ اس کا ماتھا چوما اور کھانا لینے چلا گیا۔ اظہر صاحب بھی آ چکے تھے۔ خوشبو بیگم کے گھر سے نکلتے ہی اظہر صاحب کی کال وہاج کے پاس آئی اور انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی۔ کھانا کھا کے وہ اظہر صاحب ٹیرس پر بیٹھے چائے پی رہے تھے جب اظہر صاحب نے نوٹ کیا کہ وہاج بہت چپ ہے۔ اظہر صاحب سمجھ رہے تھے کہ شاید خالہ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، مگر ان کی آنکھیں کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی۔ اظہر صاحب نے وہاج صاحب کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، کیا بات ہے وہاج، آج بہت اپسٹ ہو؟ اظہر صاحب کو پوچھنا تھا کہ وہاج صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اظہر صاحب نے جب وہاج صاحب کو روتے دیکھا تو ایک دم پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا وہاج، خالہ کی وجہ سے
اس نے مجھ سے میری بیٹی کو دور رکھا اظہر بھائی، وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ کون وہاج؟ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ گے؟ اظہر صاحب کے پوچھنے پر وہاج صاحب نے آج خوشبو کے گھر میں ہوئی ساری بات اظہر صاحب کو بتا دی۔ یہ سب سن کر اظہر صاحب کافی شوق تھے۔ میں نے کہیں سنا تھا وہاج کی عورت اگر ضد اور غصے میں آ جائے تو اپنے ساتھ سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہے۔ شاہ جہان نے بھلے مجھ سے قطع تعلق کیا مگر میری بیٹیوں کو کبھی مجھ سے دور نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ صنم مجھ سے نہیں ملتی، مگر خوشبو نے تو اپنی خود کی پہچان، بیٹی کی پہچان ہی مٹا دی۔ میں اس حرکت کے لیے اسے کبھی معاف نہیں کروں گا اظہر بھائی، نہ کرے مجھے معاف، کرتی رہی مجھ سے نفرت، مگر اب بس بہت ہوا۔ اگر کل وہ ہیر کو یہاں نہیں لائی تو انجام کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ خوشبو اور ہیر کون ہے ڈیڈ؟ سائم کی آواز پر وہ دونوں ایک دم چونکے تھے۔ سائم جو نمرا کے کہنے پر اظہر کو چھت پہ بلانے آیا تھا، اپنے باپ کے منہ سے انعام سن کر ایک دم چونکا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ سے خوشبو آپی کہ ہیر بی بی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں، مت چھپائیں ان سے کہ آپ ان کی آنی نہیں ان کی ماں ہیں۔ اس سے پہلے لائبہ کچھ کہتی ہے، اچانک کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس پر دونوں نے چونک کے پیچھے دیکھا تو ہیر بے ہوش پڑی تھی۔ ہیر! خوشبو چیختی ہوئی ہیر تک پہنچی تھی۔ ہیر! ہیر! اٹھو ہیر! لائبہ کے بھی ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اس نے دوڑ کر اپنا موبائل اٹھایا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہاں لائبہ، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ شاہ جہان آپی، وہ ہیر بی بی، کیا ہوا ہیر کو؟ وہ پتہ نہیں، شاید انہوں نے ہماری باتیں سن لی۔ کیا باتیں؟ صحیح سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لائبہ کچھ دیر پہلے ہونے والی اپنی اور خوشبو کی ساری باتیں شاہ جہان کو بتا دی اور ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کیا کہ شاید ہیر نے ان کی باتیں سن لی ہوں گی، اس لیے بے ہوش ہو گئی ہے۔ تم فکر نہ کرو لائبہ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ شاہ جہان جو ابھی صنم کے ساتھ گھر پہنچی تھی، لائبہ کی کال پر دوبارہ ہڑبڑا کر گھر سے باہر نکلنے لگی۔ کیا ہوا ماما، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ کہاں جا رہی ہیں؟ صنم، کیا تم ایک فیور کر سکتی ہو میرے لیے؟ ہاں ماما بولیں۔ بیٹا ابھی اس وقت ہمیں گھیت کے گھر جانا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ مگر ماما کیسے، کیا ہوا ہے؟ وہ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ اچھا چلو جلدی، آپ گاڑی تک پہنچے، میں چابی لے کر آتی ہوں۔ شاہ جہان بیگم نے گاڑی میں بیٹھتے ہی بہزاد کو کال کرنا چاہیے مگر پھر کچھ سوچ کر رک گئیں اور وہاج صاحب کو کال ملا دی۔ بیٹا تم نے شاید کچھ غلط، آگے کی بات اس سے پہلے اظہر صاحب مکمل کرتے وہاج فوراً صاحب بول پڑے تھے۔ نہیں اظہر بھائی، اب وقت آ گیا ہے، اسے بھی اس راز سے واقف ہو جانا چاہیے۔ کون سا راز ڈیڈ؟ سائم نے ان کے روبرو آ کر پوچھا تھا۔ اس سے پہلے وہاج صاحب کچھ بولتے ان کی موبائل بجنے لگا تھا۔ شاہ جہان کی بات سنتے ہوئے وہاج صاحب کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، میں آ رہا ہوں 5 منٹ میں۔ کیا ہوا ہے وہاج، کس کا فون تھا؟ ملکہ کی کال تھی۔ اظہر بھائی لگتا ہے آج قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے، مطلب آگے سمجھاتا ہوں، تم چلو سائم میرے ساتھ۔ عاشر، ماما آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھے ماما، یہ بول کر عاشر ایک دم شانزے سے لپٹ گیا تھا۔ آپ پاپا سے بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، انہوں نے فاخر کو مارا ہے۔ کوئی پاپا بھلا اپنے بیٹے کو مارتا ہے؟ انہیں ہم دونوں سے محبت نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ وہ آج تک میرے ساتھ نہیں سوئے، آج تک مجھے پیار نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے ایک دن وہ مجھے بھی۔ نہیں میری جان، ایسے نہیں کہتے۔ یہ باتیں آپ کو کس نے سکھائی ہیں؟ ماما، میرے سارے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ سب، ان کو پتہ ہے سب یہی بولتے ہیں۔ بیٹا آپ کے پاپا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس انہیں جتانا نہیں آتا۔ دیکھنا ایک دن آپ خود بولو گے کہ آپ کے پاپا ورلڈ کے بیسٹ پاپا ہیں۔ چلو اب آپ سو جاؤ، میں ذرا پاپا کو کال کروں، ابھی تک آئے نہیں۔ اوکے ماما۔ شانزے کے کمرے سے جاتے ہی عاشر کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ عاشر نے اپنا چھپا ہوا موبائل نکالا اور ہلکی آواز میں کہا، ہیلو ماما۔ شانزے نے عاشر کی بات کو سوچا مگر دل پر نہیں لیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ جو حادثہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
اس کا اتنا ریئیکشن بنتا تھا۔ شانزہ نے کئی بار بہزاد کو کال کی مگر اس نے اٹھائی نہیں۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی اور ساؤنڈ سسٹم پر گانا پلے کر کے خود بھی گنگنانے لگی اور بیڈ شیٹ صحیح کرنے لگی۔ دل یہ میرا تیرے دل سے جا جڑا ہے، رب سے جو تھا مانگا تو وہ حوصلہ ہے۔ شانزہ اپنے مگن انداز میں کمرے کے چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی۔ نائٹ ڈریس میں گیلے بال لیتے ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ بہزاد جو کمرے کے دروازے سے لگ کے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہزاد نے اپنا کوٹ سائڈ پہ رکھا اور پیچھے سے جا کے شانزہ کو تھام کر خود سے لگا لیا، مگر شانزہ ڈری نہیں کیونکہ اسے پتا تھا بہزاد مینشن میں ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی بہزاد کی اجازت کے بنا۔ شانزہ مسکراتے ہوئے مڑی اور بہزاد کی گردن پہ اپنے ہاتھ ڈال کر کہنے لگی، اتنی دیر سے کال کر رہی تھی، آپ کو اٹھا کیوں نہیں رہے تھے؟ مگر بہزاد چپ رہا اور غور سے شانزہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہزاد اسے لے کر بیڈ پہ بیٹھا اور اپنی گود میں بٹھا کر اس کی کمر تھام کے کہا، مجھ پر غصہ نہیں آتا تمہیں شانزہ؟ کس بات پہ؟ تمہاری مرضی کے بغیر تم سے نکاح کر لیا اور پھر نہیں آیا تھا شروع میں، مگر اب نہیں آتا، اب تو پیار آتا ہے آپ پر۔ شانزہ کی کھلم کھلا اظہار پر بہزاد کے لب کھل کے مسکرانے لگے تھے۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں نے شانزہ کی سمندر جیسی نیلی آنکھوں کو جھکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ بہزاد نے گود میں لیے بیڈ پہ گر گیا تھا، اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے اس کی گردن پہ اپنا پیار نچھاور کرنے لگا تھا۔ اس کے سارے بال اپنے ہاتھوں سے سنوارنے کے بعد بہزاد نے بہت مان سے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تھے۔ اتنے مان پر شانزہ کے لب مسکرائے تھے، اس نے بھی بہزاد کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ شانزہ کی اس حرکت پر بہزاد کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا۔ آپ رو رہے ہیں بہزاد؟ نہیں میری جان، بہزاد نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ I love you شانزہ، I love you more۔ شانزہ نے کہہ کر خود بہزاد کے لبوں کو چوما تھا۔ بہزاد نے شانزہ کی اس حرکت پہ ایک آئی برو جھکا کر اسے دیکھا اور دیوانہ وار اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ خوشبو اور لائبہ کی کوششوں سے ہیر ہوش میں تو آ چکی تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اتنی دیر میں صنم اور شاہجہان بیگم بھی آ چکی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر ہیر نے دروازہ نہیں کھولا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاج اور سائم آئے۔ سائم نے جب صنم کو اپنے روبرو دیکھا تو اس کے دل پھر سے بے قابو ہونے لگا، جبکہ صنم نے اس پہ ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ خوشبو کو دیکھ کر سائم اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ ہیر دروازہ کھولیں پلیز، ہیر پلیز میری جان۔ خوشبو دیوانہ وار دروازہ بجانے لگی تھی، مگر بے سود۔ وہاج کی حالت بھی کچھ ایسی تھی جو سائم کی سمجھ سے باہر تھی۔ سب کو سمجھنے کی کوششوں سے دروازہ نہیں کھلا تو سائم نے دروازہ توڑ ڈالا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے وہ خوشبو کے ساتھ سے شاہجہان کی بھی چیخ نکل گئی تھی۔ ہیر اپنے آپ کو پھانسی لگا رہی تھی۔ اگر 1 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی دروازہ توڑنے میں تو شاید ہیر حرام موت مر جاتی۔ سائم نے اس کو آگے بڑھ کے اس کو نیچے اتارا مگر وہ سائم سے خود کو چھڑوانے لگی۔ سائم نے جب ہیر کو دیکھا تو ایک بار شاکڈ ہو گیا کیونکہ وہ زویان کی ہیر تھی۔ سائم سے جب وہ قابو نہیں آ رہی تھی تو پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس نے ایک گھومتا ہوا تھپڑ اسے دے مارا۔ ایک دم جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ ہیر سائم کے ہاتھ کا تھپڑ کھا کے ایک دم سن ہو گئی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال سائم کا بھی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے اس کا ہاتھ کیسے اٹھا۔ ہیر میں بچی میری جان، مت کہیں مجھے بیٹی۔ ہیر خوشبو کے بولنے پر ایک دم چیخ پڑی تھی۔ بتائیں مجھے حرام ہوں کہ حرام ہوں نہ میں، جبھی آپ نے مجھ سے میری پہچان چھپائی۔ ہیر کے ایسے جملے پر خوشبو ساکن رہ گئی تھی اور وہاج کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ صنم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ حل چل کیا رہا ہے۔ بتائیں مجھے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا آپ نے؟ ہیر نے تقریباً خوشبو کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اتنے ہی آپ کے لیے شرم کا باعث تھی تو مار دیتی مجھے دنیا میں آنے سے پہلے۔ بتائیں میرا قصور کیا تھا، گناہ کیا تھا؟ گناہ آپ نے کیا اور گناہ نہیں کیا تھا ہیر، تمہاری ماں نے نکاح کیا تھا مجھ سے 1000 لوگوں کے درمیان۔ وہاج صاحب کے بولنے پر سائم نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا تھا، جبکہ خوشبو نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ السلام علیکم پاپا، میں کب سے کال ملا رہی تھی آپ کو، ہنزا نے ہلکا سا شکوہ کیا تھا۔ دراصل میں بیٹا تمہاری ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو انہی کے پاس تھا، موبائل میرا سائلنٹ پر تھا، ابھی سوئی تھی تمہاری ماما تو موبائل دیکھا میں نے۔ کیا ہوا ماما کو؟ ہنزا ایک دم بے چین ہو کے پوچھنے لگی تھی۔ ارے تم اتنا پریشان نہ ہو،
بخار تھا، بازل لے کے گیا تھا ڈاکٹر کے پاس، ابھی دوائی کے زیر اثر سو رہی ہیں۔ تم بتاؤ کیسا چل رہا ہے کیمپین؟ بابا میں تو ابھی کراچی سے ہی بول رہی ہوں، واپس آ گئی ہوں۔ وہاں 2-3 ڈاکٹرز آ گئے تھے تو اس وقت پرانے سٹاف کو آف دے دیا تھا۔ اچھا، تم بتاؤ مجھے کہاں ہو؟ میں ابھی آتا ہوں لینے۔ ارے نہیں پاپا، آپ فکر نہیں کریں، میں ابھی بھی ہاسٹل جاؤں گی، وہاں کچھ سامان ہے، دیر ہو جائے گی مجھے۔ اب آرام کرو، میں آ جاؤں گی سٹاف کی وین پہ، آپ سو جائیں، بس چوکیدار بابا کو بولنا موبائل آن رکھیں تاکہ میں آ کر انہیں کال کروں تو وہ گیٹ کھول دیں۔ اوکے بیٹا، دھیان سے آنا۔ ہنزا نے ہاسپٹل کا کام جلدی نپٹایا اور گھر پہنچی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اسی وجہ سے تقریباً سبھی سو گئے تھے۔ ہنزا خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی، فریش ہو کر سیدھا کچن میں آئی۔ بھوک اب ایک شدت اختیار کر چکی تھی۔ ہنزا نے کچن میں موجود کھانا چیک کیا تو کڑاہی بنی ہوئی تھی۔ ہنزا نے اسے گرم کیا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ بازل کے ساتھ گزرے کچھ پل اس کے آنکھوں کے سامنے چلنے لگے تھے۔ اوف، ایک تو تمہاری اتنی لیٹ کھانے کی عادت کب جائے گی؟ ہنزا جو اپنی دھن میں فریج میں کچھ ٹٹول رہی تھی، بازل کی آواز پر ایک دم چونکی تھی۔ اوف بازل، ایک تو تمہیں جاسوسی کرنا کب چھوڑو گے؟ ڈرا ہی دیا تم مجھے جس دن تم راتوں کو کھانا چھوڑ دو گی، بازل نے اسے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بازل، بالکل بھی ابھی میرا رومانس کا موڈ نہیں، پڑھ کے دماغ کی بینڈ بج چکی ہے، اوپر سے بھوک سے برا حال ہے۔ ہنزا نے اسے خود سے پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو کھانا بنا تو ہوا ہے، میں کسی قیمت پر بھی یہ بریانی قورمہ نہیں کھانے والی۔ ہنزا نے سڑا ہوا منہ بنا کے کہا تھا۔ جانتا ہوں، اس لیے پیزا آرڈر کر چکا ہوں اپنی جان کے لیے، اور ساتھ ہی چلڈ کوک بھی، بازل نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ میرے جانو، ہنزا نے اس کے دونوں گالوں کو نوچتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا ایک عدد کس ملنی چاہیے؟ بازل نے اس کے آگے اپنے ہونٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو ہے، یہ بول کے ہنزا نے اس کے دونوں گالوں کو چوم ڈالا تھا۔ ہنزا، یہ پپی ہے، کس نہیں؟ ہاں تو پپی ہی سے کام چلاؤ۔ ہنزا کے بولنے پر بازل نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ ہنزا نے اپنے آنسو پونچھے اور کھانا نکال کر وہیں ٹیبل پر بیٹھ کے کھانے لگی۔ بازل جو اس کے آنے سے واقف تھا، کچن کی دیوار سے لگ کر اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ آرام آتا ہے دیدار سے تیرے، مٹ جاتے ہیں سارے غم، یہ ہے دعا کہ دیکھتے دیکھتے تجھ کو نکل جائے دم۔ بازل نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کیے تھے۔ یہ دن بھی اس کی زندگی میں آئے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہنزا کو یوں چھپ چھپ کے دیکھا کرے گا، ایسے اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اچانک ہنزا کو پھندا لگا، وہ پانی لینے کے لیے اٹھی جب خاموشی سے بازل نے اس کے آگے پانی کی بوتل کر دی تھی۔ ہنزا نے ایک نظر پانی کی بوتل کو دیکھا اور پھر بازل کو، مگر اس نے ہاتھ سے پانی کی بوتل نہیں لی تھی۔ فریج سے پانی لے کر وہ تیزی سے ادھورا کھانا چھوڑ کر کچن سے چلی گئی تھی۔ ایک بار پھر سے ہنزا کے رویے سے بازل کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ ڈیڈ، یہ آپ؟ سائم کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا باپ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ ہیر نے بہت غور سے وحاج کو دیکھا اور پھر خوشبو کو۔ شاہجہان بیگم اور لائبہ کسی بت کی طرح کھڑے تھے، مگر صنم، اس نے بہت غور سے ہیر اور سائم کو دیکھا تھا۔ کچھ معاملہ اسے سمجھ آ رہا تھا۔ ڈیڈ، یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ سائم ایک دم چیخ پڑا تھا۔ سائم کے چیخنے پر ہیر اور خوشبو دونوں ڈری تھی۔ اس سے پہلے وحاج سائم کو کچھ بتاتا، ان کے نمبر پر اظہر صاحب کی کال آنے لگی تھی۔ کال سنتے ہی انہوں نے صرف اتنا کہا، آج تم دونوں کو اور بہت سارے لوگوں کو سارے سوالات کا جواب مل جائیں گے۔ ملکہ اماں کی طبیعت بگڑ گئی ہے، وہ سب کو بلا رہی ہیں، پلیز بہزاد کو کال کرو۔ ہیر، تمہیں چلنا ہوگا میرے ساتھ، تمہاری دادی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، پلیز۔ یہ بولتے ہوئے بہاد صاحب کی آنکھیں بھیگی تو تھی، کچھ بھی تھی تو ان کی ماں ہی نا۔ ہیر اور خوشبو بنا کسی بحث کے ان کے ساتھ چل پڑے تھے، کیونکہ ہیر کو جاننا تھا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا۔ سائم فی الحال غصے میں وہاں سے نکلا تھا۔ بہزاد جو ابھی شانزے کے ساتھ کچھ ہوری کرنے کے موڈ میں تھا، اپنے نمبر پر ملکہ کی کال آنے پر ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ کال سننے کے بعد بہزاد نے صرف اتنا کہا، میں آ رہا ہوں ملکہ، تم پہنچو۔ کہاں جا رہے ہیں بہزاد؟ شانزے، تم عاشر کے کمرے میں جاؤ، میں رات گھر نہیں آؤں گا۔ موبائل اپنے پاس ہی رکھنا، 1-2 گھنٹے بعد میں کال کروں گا۔ بہزاد کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ شانزے اس سے اگلا سوال نہیں کر پائی تھی۔ پورے راستے ان چاروں نے خاموشی سے گزارا تھا۔ گھر کے پاس گاڑی رکتے ہی بہاج ہیر کو لے کر اندر پڑ گیا تھا، اور خوشبو سب کر کے بھی کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح، جواری بھی جو اپنا سب کچھ ہار بیٹھا ہو، اندر بڑھ گئی تھی۔
رخسانہ بیگم کے کمرے کے باہر پہنچ کر وحاج نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو بہزاد کو رخسانہ بیگم کے گلے لگا پایا تھا، جو بچوں کی طرح ان سے چپک کر رو رہا تھا۔ سب ہی اس ملن سے آج خوش تھے۔ باری باری اس خاندان کا ایک ایک نفوس اس کمرے میں داخل ہو چکا تھا، سوائے خوشبو کے اور صنم کے۔ رخسانہ بیگم نے جب ہیر کو دیکھا تو بےتابی سے پوچھنے لگی اس کی پہچان۔ وحاج کے بتانے پر انہوں نے ہیر کو اپنے پاس بلایا اور دیوانہ وار اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ خوشبو کا پوچھا تو وحاج صاحب نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ باہر ہے۔ رخسانہ بیگم کے بولنے پر وحاج صاحب نے شاہ جہان کو اشارہ کیا تھا۔ وحاج کے اشارہ کرنے پر شاہ جہان بیگم اسے لینے باہر گئی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے شاہ جہان، پلیز، میں جا رہی ہوں واپس۔ خوشبو معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وحاج کو نہ صحیح ایک مرتے ہوئے انسان کو تو معاف کر دو۔ صنم تم بھی اندر آؤ۔ ابھی تک زویان اس کمرے میں نہیں آیا تھا اور وجہ تھی وہ ڈاکٹر کو لینے گیا تھا۔ ڈاکٹر کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی ماما کے رونے پر انہیں لینے چلا گیا تھا۔ شاہ جہان بیگم خوشبو کے ساتھ ساتھ صنم کو بھی زبردستی اندر لے آئی تھی۔ خوشبو کو دیکھتے ہی رخسار بیگم نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خوشبو وحاج بے قصور ہے، اس نے صرف میری زندگی بچانے کے لیے تم سے تعلق توڑا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑے لیٹی تھی خوشبو کے آگے۔ وحاج سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ سائم کا بھی یہی حال تھا۔ اس پر آج جو راز کھلا تھا اسے خاموش کروانے کے لیے کافی تھا۔ بہزاد کی نظریں مسلسل سائم پر تھی۔ آج سالوں بعد اس نے اپنے رشتے کی نظر سے دیکھا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ تھا تو اس کا بھانجا۔ رخسار بیگم نے ماضی کی کتاب کا ایک ایک صفحہ سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا تھا۔ نمرا نے سب کے سامنے شاہ جہان سے معافی مانگی تھی اور اس نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا اظہر صاحب کی طرف سے ہوا، بے وفائی اس نے قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لی تھی۔ صنم اپنا اور سائم کا رشتہ سن کر حیران تھی، مگر سائم کی نظریں ہیر پر تھیں۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ کسی کی بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے پر خود کی بہنیں بھی محفوظ نہیں رہتی۔ زویان جو ہیر کے ساتھ کر چکا تھا وہ سب وہ سائم کو بتا چکا تھا۔ کچھ بھی تھا، سائم چاہ کر بھی اس رشتے کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ ہیر اس کی بہن ہے۔ رخسانہ بیگم کے ہاتھوں نے ابھی تک خوشبو کے ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو خوشبو، تمہارے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کی وجہ میں ہوں۔ خوشبو کی ہچکیاں ہر کوئی سن سکتا تھا۔ اس نے رخسانہ بیگم کے ہاتھوں کو نرمی سے دبایا اور کہا، میں نے آپ کو معاف کیا آنٹی، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ خوشبو کے معاف کرتے ہی رخسانہ بیگم آنکھیں بند کر کے پرسکون انداز میں لیٹ گئی تھی۔ جب ہی زویان ڈاکٹر صاحب کو لے کر کمرے میں داخل ہوا، اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر زیان کو لگا ان کی نانی نہیں رہی، مگر نمرا نے اشارہ کیا تو اس نے سمجھ آیا۔ وہ جیسے ہی رخسانہ بیگم کے پاس بیٹھا، اس کے ساتھ گردن جھکائے بیٹھی ہیر کو دیکھ کر زویان نے تیزی سے ہیر کو پکارا تھا، ہیر یہ تم ہو؟ ہیر جو خود ہر چیز سے بے نیاز بیٹھی تھی، زویان کی آواز پر وہ ڈری اور جب اس نے سامنے زویان کو دیکھا تو ساکن ہی رہ گئی۔ اس سے پہلے زویان ہیر کو پہچان کر کوئی اور بات کرتا، ایک دم نمرا بیگم کی دلخراش چیخ گونجی تھی، امی امی! نمرا کے چیخنے پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے، مگر ان کی نگاہیں رخسانہ بیگم کے برابر میں لگے مانیٹر پہ تھی جو بلینک ہو چکا تھا۔ رخسانہ بیگم کا دل بند ہو چکا تھا۔ نمرا بیگم پاگلوں کی طرح رخسانہ بیگم کا چہرہ پکڑ کے ہلانے لگی تھی۔ وحاج صاحب صدمے سے وہیں کرسی پر ڈھہ چکے تھے۔ سب ہی کے سامنے ان کا دم نکلا تھا اور یہی ان کی آخری خواہش تھی۔ بہزاد نے رات ہی کو مرتضیٰ گارڈ کے ذریعے شانزی کو بلوا لیا تھا۔ نمرا بیگم کسی صدمے کی حالت میں اپنی ماں کے جنازے سے لگ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تدفین کا وقت ہو رہا تھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انہیں ان سے الگ کر دے۔ زویان نے 2-3 دفعہ کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ وحاج صاحب الگ ٹوٹے ہوئے تھے، مگر خوشبو نے ایک دفعہ بھی انہیں دلاسا نہیں دیا تھا۔ شاید وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ بہزاد جس نے خالی اپنی رخسانہ پھوپھو سے اپنا دل نرم کیا تھا، نمرا بیگم کو بھی لگتا دیکھ کے اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کے نمرا بیگم کو آواز دی تھی، خوشبو آپی! بہزاد کے پکارنے پر انہوں نے ایک نظر بہزاد کو دیکھا اور پھر روتے روتے کہنے لگی، بہزاد! انہوں نے خالی اس کا نام پکارا تھا اور بہزاد نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح اس کے سینے سے لگ کر بلکنے لگی تھی۔ زویان نے بہت غور سے بہزاد راجپوت کو دیکھا تھا۔ اسے تعجب اور حیرانی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ یہ شخص اس گھر کا حصہ نہیں ہے،
پھر بھی اس کی اتنی ویلیو کیوں ہے؟ نمرا بیگم کو روتے دیکھ کر ہیر، صنم، شانزے، ہنزا سبھی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بازل کی فیملی کی بھی شاہ جہان بیگم کی وجہ سے سائم لوگوں سے جان پہچان ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ لوگ بھی اس جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ سائم تو بازل کا دوست تھا، اس وجہ سے اس کا آنا اور ضروری تھا، جبکہ سائم ان سب میں سے نہیں تھا۔ بہزاد نے ایک دو بار اسے اپنے پاس دیکھا تھا مگر وہ اسے دیکھا نہیں۔ نمرا بیگم بہزاد کے گلے لگی رہی اور اظہر صاحب نے اشارہ کر کے جنازہ اٹھانے کا کہا تھا۔ نمرا بیگم کافی روئی تڑپی، مگر جس کے جانے کا وقت ہوتا ہے اسے جانا ہی ہوتا ہے۔ بہزاد کو بھی جنازے میں شرکت کرنی تھی، اس لیے اس نے شاہ جہان کو اشارہ کیا۔ سائم نے جب اپنی دادی کی قبر پر مٹی ڈالی تو وہ بچوں کی طرح رو پڑا۔ اس کی دادی کی اور اس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ بہزاد کو اس کو روتا دیکھ کر عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے سائم کو اٹھایا اور سائم بے خودی میں اس کے گلے لگ گیا تھا، جبکہ زیان کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے، کیونکہ اس کی نانی اس کے اتنے قریب نہیں تھی جتنے سائم کی دادی اس کے۔